بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چیل کی عادت یہ ہے کہ بائیں طرف سے شکار کرتی ہے، دہنی جانب سے نہیں کرتی۔ امام قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ چیل ایک جانب سے دیکھتی ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا حملہ ہمیشہ ایک جانب سے ہوتا ہے۔ چیل عام طور پر 2 انڈے دیتی ہے، بسا اوقات 3 انڈے بھی دے دیتی ہے۔ انڈے سینے کی میعاد صرف 20 دن ہے، اس کے بعد انڈوں میں سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چیل کا رنگ کالا یا خاکستری ہوتا ہے۔ چیل پرندہ کا شکار نہیں کرتی بلکہ اس کو اچک لیتی ہے، یعنی اٹھا لیتی ہے۔ نیز یہ جانور بہت کمی کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی زمین کے بہت ہی قریب اڑتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اپنے پڑوسی کی بہت رعایت رکھتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا پڑوسی ہلاک ہو جائے تو اس کے بچوں سے دشمنی نہیں کرتی بلکہ ان کی پرورش کرتی ہے۔ اخبار و آثار کے راویوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پرندہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے شکاری پرندوں میں تھا، اور اس جانور کے مادہ کی عجیب و غریب صفت یہ بیان کی جاتی ہے، یہ جفتی کے وقت چلاتی ہے، جس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نر جانور نے ایک دفعہ ایک مادہ کے ساتھ جفتی کی جس سے بچہ پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنے بچے کا انکار کر دیا۔ ماں نے اس مقدمہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا کہ اس بچے کے والد نے میرے ساتھ جفتی کی جس کی وجہ سے یہ مارز وجود میں آیا، لیکن وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نر جانور کو بلایا اور معاملہ کی صورتحال دریافت کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جنگلوں میں پھرتی ہے، دیگر جانوروں سے پرہیز نہیں کرتی، معلوم نہیں یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ آپ علیہ السلام نے بچے کو غور سے دیکھا تو اس میں والد کی شبیہ یعنی والد کی تصویر پائی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور آپ نے بچہ اسی کے ساتھ کر دیا۔ پھر مادہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس وقت تیرا شوہر جفتی کرے گا تو اپنے اوپر قدرت مت دینا، حتیٰ کہ دوسرے پرندوں کو گواہ نہ بنا لو۔ تو اسی وقت سے اس کی یہ عادت ہو گئی کہ جب نر چیل مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو وہ مادہ چیختی ہے اور کہتی ہے، اے پرندوں تم گواہ رہو، یہ میرے ساتھ جفتی کر رہا ہے۔ اور چیخنے کے وقت قرآن شریف کی آیت کا یہ ٹکڑا بھی کہتی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سو اس کی ذات کے اسی کا حکم ہے۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ باب کرامات اولیاء کے آخر میں شبل مروزی کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک دن انہوں نے نصف درم کا گوشت خریدا، راستہ میں اس کو چیل نے اچک لیا یعنی اٹھا لیا۔ آپ سیدھے مسجد میں پہنچے اور نماز کے بعد دعا مانگی، پھر آپ گھر تشریف لائے تو بیوی نے آپ کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ آپ نے تعجب سے دریافت کیا کہ گوشت کہاں سے آیا؟ بیوی نے عرض کی کہ 2 چیلیں آپس میں اس گوشت کی بنا پر تنازع کر رہی تھیں، ان سے نیچے گر گیا۔ اس پر شبل نے کہا کہ تمام حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے ہے جو اپنے بندے شبل کو نہیں بھولا، اگرچہ شبل نے اللہ کے ذکر میں تغافل کیا اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لے رہے تھے، اچانک ایک چیل آئی اور گوشت کو اٹھا کر لے گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے واسطے بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہڈی چیل کے گلے میں اٹک گئی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک روز مریدین کو نصیحت فرما رہے تھے۔ تیز ہوا چل رہی تھی، آپ کی مجلس پر سے ایک چیل چلاتی ہوئی گزری۔ حاضرین کو اس کے چیخنے پر تشویش اور تعجب ہوا۔ شیخ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس چیل کی گردن اڑا دی جائے، چنانچہ فوراً اس کا سر ایک طرف اور جسم دوسری جانب گر پڑا۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور چیل کے سرد جسم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی اور حاضرین نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چیل کا گوشت حرام ہے کیونکہ ان 5 محرمات میں سے ہے جن کے بارے میں شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے بدترین جانور ہیں جنہیں مقامات حل و حرم دونوں میں مارا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ حرام کی حالت میں کوئی ان 5 جانوروں کو مار دے تو اس پر کفارہ وغیرہ کچھ نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک چیل، دوسرا چتکبرا کوا، تیسرا بچھو، چوتھا چوہا اور 5واں پاگل کتا ہے، یعنی 5 جانوروں کو مارنے میں کہیں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امام دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ان 5 سے یہ ہے کہ ہر موذی جانور کو تکلیف دینے سے پہلے ہلاک کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کو قتل کر دینے کی صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مثلا چیتا، بھیڑیا، باز، بھیڑ، مچھر، کھٹمل، پسو، مکھی اور چیونٹی وغیرہ۔
امام رافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موذی جانوروں میں سانپ، بھیڑیا، شیر، گدھ اور عقاب بھی شامل ہیں۔ ان جانوروں کو محرم کے لیے قتل کرنا مستحب ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں چیل دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں چیل کو دیکھا، یا پھر کسی نے خواب میں چیل کو پکڑا، یا پھر کسی کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی، یا پھر خواب میں چیل نے کسی پر حملہ کیا، اس کو مارا یا اس کے سر پر وار کیا، یا پھر خواب میں کوئی چیل کا مالک بنا، تو ان سب کی تعبیریں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے۔ خوابوں کی یہ تمام تعبیریں آپ تک مستند اور جید فقہاء اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خواب میں چیل دیکھنے کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ چیل خواب میں دیکھنا جنگ و جدال کی علامت ہے، اور کبھی چیل کو خواب میں دیکھنے سے فاسق شخص یا زانیہ عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چیلوں کی جماعت دیکھنا چوروں ڈکیتوں پر دلالت کرتا ہے۔ ابن الدقاق تحریر فرماتے ہیں کہ چیل سے کبھی ظالم بادشاہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے چیل کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ صاحب ہاب کے لڑکا پیدا ہوگا جو بالغ ہونے سے پہلے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ پیدا ہونے والا بچہ انتقال کر جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ چیل اس کے ہاتھ سے اڑ گئی ہے، اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا، اگر موجود ہے تو دنیا سے سفر کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے: متواضع ہونا، بزرگواری، فرزند، مال۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل اس جگہ کے بادشاہ پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ چیل صاحب خواب کی تابع دار ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب بڑا آدمی ہوگا۔ اگر یہی خواب حاملہ عورت دیکھے، یہ دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ کا مقرب اور خاص ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ چیل اس پر حملہ کر رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، اس کے سر پر وار کر رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ اس خواب دیکھنے والے کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، خواب دیکھنے والے کی شہرت کو نقصان دینا چاہ رہا ہے، خواب دیکھنے والے کو کسی بھی طرح ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مردہ چیل دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اٹھانے کی علامت ہے اور رنج و غم سے غمگین ہوگا۔ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل دیکھنا متواضع، ظالم، قادر اور سخت تکلیف دینے والے بادشاہ پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ چیل میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، زمین کے بالکل قریب نیچی پرواز کرتی ہے اور کبھی شکار کرنے میں خطا نہیں کرتی۔ خواب میں جو آدمی چیل کا مالک بنا اور اس کے ذریعے شکار کرتا ہے تو اسے مال و مملکت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ جنگلی چیل کو پکڑا ہے لیکن اس سے شکار نہیں کرتا، اور نہ ہی چیل اس کے متی ہے، یعنی کہ اس کی فرما بردار نہیں ہے اور اس کے بازو پر بیٹھی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ بن جائے گا۔ چیل ان چوروں پر بھی دلالت کرتی ہے جو چوری کرتے اور ڈاکہ ڈالتے ہوں، نیز اس کی دلالت دھوکہ بازوں اور مکاروں پر بھی ہوتی ہے۔ کبھی اس سے مراد لڑائی اور قتال ہوتا ہے۔ چیل سے باعزت آدمی اور زانیہ عورت کی طرف اشارہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ بہت سی چیلوں کا دیکھنا ان لوگوں کی دلیل ہے جن سے ان کے کفر و شرک کے سبب قتال جائز ہے۔